بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام. میں مسکرا رہا ہوں. خبریں بڑی خطرناک ہیں، لیکن اتنی بھی خطرناک نہیں جتنی آپ نے سمجھ لی. میری مراد ہے کہ پہلے کامرس کالج کی سیٹیں ختم ہو گئیں، پھر لٹریسی موبلائزر کی پی ایس سی کہتا ہے ہم نے ودڈرا کر لیں. تو یہ دو پریشانیاں تو ہیں آپ کو، لیکن ان میں آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی خبریں ہیں، بری نہیں ہیں، کیونکہ کچھ دور ہو گئی جاب لیکن ختم نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ضلع دار کی جو 2020 میں غالباً آئی تھی، 22 میں آئی تھی، تو وہ بھی ودڈرا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی. لیکن کچھ عرصہ کے بعد، سال کے بعد پھر یہ سیٹیں دوبارہ آ گئیں اور انشاءاللہ آپ کے ایڈورٹائز کا حصہ بننے لگی ہیں، اور آپ انشاءاللہ اس میں 100 سے زیادہ لوگ سلیکٹ ہو جائیں گے. اب موبلائزر کی جو سیٹیں ودڈرا ہوئی ہیں اس میں ریزن بتایا گیا ہے کہ ڈیو ٹو دی لٹیگیشن آف دا کورٹ. تو جو لٹیگیشن آف دا کورٹ ہوتی ہے اس میں فیسیں ختم نہیں ہوتی، ابالش نہیں ہوتی. کہ لٹیگیشن جب ختم ہوگی، جب معاملات ان کے سدھر جائیں گے، پھر ہم میٹ دوبارہ دے دیں گے، پھر ایکوزیشن دوبارہ لے لیں گے. اب لٹیگیشن یہ ہوئی کہ کورٹ نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو 2 جابس جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، تو ان میں 100 لوگ نے اپیل کی تھی، ان کو 1 سال کے لیے جاب دینے کا حکم دیا. محکمہ پھر چلے گیا کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ لوگ جو تھے ان سے ہمارا یہی کانٹیکٹ تھا کہ یہ پرائیویٹ ہیں اور ایک خاص عرصے کے بعد انہیں نکال دیا جائے گا. تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، سلسلہ لمبا ہو رہا تھا اور پی ایس سی بدنام ہو جاتا ہے. لڑائی محکموں کی کورٹ سے ہوتی ہے اور پی ایس سی والے بیچارے جو ہے وہ بدنام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ لیٹ کر رہے ہیں، جی وہ ایڈورٹائز نہیں دے رہے، جی یہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے اس لیے خاموشی سے یہ کام کر دیا. یہ معاملہ جو دوسرا ہے کامرس کالج کی سیٹس کا، اس کو پتہ ہے آپ کو کہ کچھ کالج جو تھے کہ وہ جنرل کالجز میں شفٹ ہوئے، جبکہ 85 کالجز ابھی موجود ہیں. تو ان میں بھی ظاہر ہے ٹیچر نے پڑھانا، ان میں اسٹوڈنٹ موجود ہے اور ان میں کافی حد تک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. تو انشاءاللہ ان میں سے ساری سیٹیں 500 کے جو قریب تھیں وہ ختم نہیں ہوں گی، وہ بھی دوبارہ آئیں گی. 300 آتی ہیں، 400 آتی ہیں، لیکن آئیں گی. تو آپ یہ کہیں گے کہ سیف الرحمان ہمیشہ امید کی باتیں کرتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لالی پاپ دیتے ہیں یا ہمیں اسی طرح خوش کرتے ہیں. تو میرے ویل وشر، مجھے آپ کو خوش کرنے کی بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہ کبھی کوئی اسی طرح یہ رہا کہ میرے جو ویورز بڑھیں یا میرے سبسکرائبر بڑھیں. میں نے تو زندگی میں بہت کم کہا ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں یا مجھے ویڈیو کو پسند کریں. تو میں تو آپ کی خاطر، آپ کے لیے ہی جنگ لڑتا رہتا ہوں اور لڑتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور زندگی دی. تو ایک اور جو اچھی خبر ہے کے پی کی طرف سے وائرل ہو گئی ہے کہ کے پی کی جو ہے صوبہ جو ہمارا پختون ہے، خیبر پختون، وہاں کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی ہے اور وہاں وزیر اعلیٰ نے بڑا دبنگ فیصلہ کیا ہے کہ جو اپر ایج لمٹ ہے پی ایم ایس کی 30 سال سے 35 سال کر دی ہے، اور نمبر آف چانسز بھی 3 سال سے 5 سال بڑھا دیے. تو اللہ کرے کہ اس کے اثرات ہماری پنجاب گورنمنٹ کی طرف بھی آئیں، کیونکہ اب میرے ویل وشر بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کی بھی اور پی ایم ایس کی بھی مدت بڑھنی چاہیے. یقیناً جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں بڑھنی چاہیے. 30 سال تو ہمیں عمر یہی پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے یا سی ایس ایس پی ایم ایس کی تیاری کرتے گزر جاتی ہے. تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے کہ سال 2 سال بعد سی ایس ایس والے تو 30 سال بعد جواب دے دیتے ہیں، اور پی ایم ایس بھی 2 سال کی رعایت دیتا ہے اگر آپ کی سروس کنٹینیو 3 سال کی ہے. تو میری پنجاب گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں بھی ایج لمٹ بڑھائی جائے جس طرح کے خیبر پختون والوں نے بڑھائی ہے. تو مائی ڈیئر ویل وشر، ان بری خبروں کے اندر یہ اچھی خبریں چھپی ہوئی ہیں. اور باقی ایج ریلیکسیشن کے بارے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ خبریں تو اب
आगे आएंगी, क्योंकि जब प्रोसेस शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ क्वार्टर में ये बातें पहुंचना शुरू हो जाती हैं, जैसे प्राइवेटाइज के बारे में मैंने बताया कि एमपीए साहब ने या फिर गवर्नर पंजाब ने ऐसी बातें की हैं, तो यही रिलैक्सेशन की बातें भी अब जो हमारे हाई अप्स हैं, जो कि पीपल एट द स्टेक है, उन तक पहुंच गई हैं और वो भी इन पे गौर करेंगी और ये भी एक अच्छी खबर बन के हमारे सामने आएगी। बाकी माय डियर वेल विशर, पीएमएस का फैसला देखें 6 को होता है, 6 को तारीख है, क्या अच्छी खबर आती है। अगर यहाँ अच्छी खबर आ जाती है तो पीएमएस दिसंबर में उसका रिटन टेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारे असिस्टेंट हैं पुलिस के और असिस्टेंट हैं हमारे एसएनजीडी के, उनकी कोर्ट में भी 8 तारीख है, लेकिन उसमें स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं मिलेगा। तो अब मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है वो उसकी तैयारी रखें और उसमें कोई सी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार ना रहें। इंशाल्लाह वो इम्तहान होने हैं और तहसीलदार का मैं डिटर्मिन हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर में हो जाएंगे। जुमे को भी कभी कभी ऐड आ जाती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं आई, तो अब हम उम्मीद रख सकते हैं कि संडे को कोई अच्छी ऐड आ जाएगी। हमें इंतज़ार है पैसे का, हमें एलडीए असिस्टेंट डायरेक्टर का इंतज़ार है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर का इंतज़ार है, हमें इंतज़ार है इंस्पेक्टर का भी, सब इंस्पेक्टर का भी, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का भी इंतज़ार है। और हमें उम्मीद है कि अब ओपन मेरिट में भी पुलिस की सीटें आएगी, जो कि कोटा की आई हुई हैं। आपको पता है कि कोटा में 1010 सीट्स आई हैं एएसआई की, जबकि सब इंस्पेक्टर की 418 है, तो बेशुमार सीटें और भी पड़ी हैं। और पॉलिसी भी ये है, पॉलिसी भी बनी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में कि 20% लोग हमने डायरेक्ट से करने हैं। तो अगर इनमें हज़ारों में से 20% भी निकालें जो कि, तो काफ़ी सीटें आपके लिए बन जाएंगी। बाकी माय डियर वेल विशर, इसी तरह लेक्चरर से भी नाउम्मीद ना हो। कोई हजरात कह रहे थे कि लेक्चरर को भूल जाएं, एचएम को, एसएस को भूल जाएं। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि एक वक्त अच्छा आ जाएगा। तो इस गवर्नमेंट की तो एक ही काम है कि वो पड़ी हुई हैं एक मखसूस हमारे सियासतदान के पीछे या पार्टी के पीछे। हमें दाएं बाएं उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा। अल्लाह उन्हें तौफीक दे के इसके हट कर भी लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो इंशाल्लाह वो भी सोचेगी, या गवर्नमेंट हमारी जो बदलती हैं, कोई पता नहीं कि ये गवर्नमेंट भी किसी वक्त बदल जाए तो आने वाले हालात बेहतर हो जाए। ये बातें माय डियर वेल विशर जुम्मा के दिन तक आपको कहनी थी। अल्लाह करे जुम्मे का दिन आपका मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, कोई अच्छी खबर होगी तो मैं उसी वक्त आपके सामने आ जाऊंगा, वरना आता रहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।